الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا لا طاعتك اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں یہ موقع میسر کیا کہ ہم اس کی کتاب مبین کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مل بیٹھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن کی ان آیات کو صحیح طریقے سے تلاوت کریں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی 36 ورسز مکمل کر لی تھیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم 3 آیات پر گفتگو کریں گے، ورس نمبر 37، 38 اور 39۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے لفظی ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا سے ہم نے جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی 37 سے لے کر 39 تک کی آیات ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے جن آیات پر گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا، فقہی قاعدے کے مطابق بھی اور آقا دو جہاں نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دا ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو شک میں مبتلا کر دے، اس چیز کی طرف جو شک میں مبتلا نہ کرے۔ اور پھر دوسری حدیث میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترک المرء ما لا یعنی، کہ انسان جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا کنسر نہیں ہوتا، جو لا یعنی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ پہلے علم کی نعمت عطا کی، اپنا نائب بنایا، ان کی رات و آرام کے لیے انہیں بیوی عطا کی، جنت میں جگہ دی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے کل یہ کہا تھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں اور زیادتی کرے گا۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر ہم ان آج کی آیات پر غور کریں تو رب کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی سرزد ہوئی اور شیطان نے انہیں پھسلایا، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن اس کے بعد جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کلمات بھی عطا کیے توبہ کے۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور پھر وحی کی ضرورت اور ہدایت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، الفاظ، کلمہ کی جمع ہے کلمات، فتاب علیہ، پھر وہ متوجہ ہوا اس پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس کے بعد آدم علیہ السلام نے رب کائنات سے یہ الفاظ سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی اور ان پر یعنی توبہ قبول کر لی۔ وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو رحمت خداوندی یہاں دیکھیے کہ فتلقا، پھر سیکھ لیے، یہ لفظ جو ہے یہ تلقا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ملنا، کسی چیز کا پانا یا حاصل کرنا۔ کلمات، باتیں، یہ لفظ کلمہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی رحمت اور شفقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ یہاں توبہ کے انہی کلمات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر سورہ اعراف کی ورس نمبر 23 میں آتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وہ دونوں بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو فتابہ کا معنی ہے توجہ فرمائی، یہ لفظ توبہ سے ہے جس کے معنی ہے کسی کی طرف رجوع، توجہ کرنا اور لوٹ آنا۔ گناہوں سے معافی مانگنے کو توبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان گناہوں کا اعتراف کر کے، گناہوں کا اعتراف کے احساس کے ساتھ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اس سے گناہ ہوا، اس سے غلطی سرزد ہوئی، اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کا عہد، ایگریمنٹ، اقرار کرتا ہے۔ اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلنا خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے، یعنی بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ ہمارے لیے یعنی اہم چیز یہ ہے کہ توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، وہ یہ تسلیم کر لے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، یعنی اپنی غلطی کو مان لینا۔ ہمیں ہر وقت اپنے دانستہ اور نادانستہ، یعنی جو جان بوجھ کر گناہ کیے جاتے ہیں اور جو بھول چوک کر ہو جاتے ہیں، بڑے اور چھوٹے، ہر قسم کی گناہ یعنی گناہوں کے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لینا، اور تیسری کہ اس گناہ کو آئندہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں قرآن مجید اور حدیث میں توبہ کی بہت تاکید آئی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کل نہبتوا منہا، ہم نے کہہ دیا نیچے اتر آؤ، جمیعا، اس سے سب، پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر تمہیں پہنچے میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، وہ جو چلا ہدا یا میری ہدایت پر، فلا خوف، سو نہ خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حکم فرمایا نیچے اتر جاؤ اس بحیثیت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا
نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو اہبتو یہ ہوتا ہے یہ نیچے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کو کی اولاد کو یہ حکم سزا کے طور پر نہیں دیا جا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش معاف کر دی گئی، لیکن زمین میں رہنے کا حکم بدستور باقی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام زمین کے خلیفہ بنائے گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو زمین میں رکھنے سے مقصد یہ تھا کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کریں انہیں جنت میں جگہ ملے گی، اور جب نافرمانی کریں گے وہ جنت سے باہر ان کو رکھا جائے گا۔ خوف ڈر، یعنی کسی آنے والے نقصان اور تکلیف کے احساس کو خوف کہتے ہیں، جو انسان کے اندر ہمیشہ یہ طاری رہتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حشر میں اللہ کے نیک اور ایماندار بندوں کو چونکہ کوئی سزا نہیں ملے گی، وہ مطمئن ہوں گے ان کا ایمان اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، وہ دنیا میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کی وجہ سے وہ اطمینان ہوں گے، تو نہ انہیں غم ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے سب جو ہے وہ زمین پر اتر جاؤ اور کچھ فکر نہ کرو، وہاں بھی میرا کرم، میری رحمت، میری عنایت تم پر رہے گی، میری رحمت تمہارے شامل حال رہے گی۔ اور ساتھ ہی نے بتا دیا کہ ضرورت کے وقت میری ہدایات نبیوں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہیں گی، کتابوں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہیں گی، دلائل کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہیں گی، تم ان کی پیروی کرتے رہنا۔ جو شخص میری ہدایات کے مطابق چلے گا اس کو کبھی دوزخ کا خوف نہ ہوگا اور نہ جنت میں سے نکالے جانے کا غم ہوگا، میں اس کو دوبارہ جنت میں داخل کروں گا۔ اب اس آدم علیہ السلام کے اس قصہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو روحانی سکون، چین اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر بالکل ممکن نہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دلوں کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور پھر انہیں دنیا میں رہنے سہنے اور جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمہارے اپنے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں پچھلے اگلے ان سے توبہ کریں، اللہ سے ان کی معافی کی درخواست کریں اور آئندہ اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں جتنی بھی چیزیں ملی، قرآن ملا، حدیث ملی، ان پر ہم عمل کریں۔ پھر فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ کفروا جو کفر کریں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اصحاب النار یہ جہنمیوں کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دوزخ والے لوگ، گویا وہ لوگ جو شریعت سے انکار کریں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو جھٹلائیں گے، جنہوں نے اپنا تعلق دوزخ سے جوڑ لیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب زمین پر رہنے کا سلیقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رہنے سہنے کا قانون اور جنت میں دوبارہ داخل ہونے کا طریقہ کار بتایا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرورت کے وقت اپنا پیغام بھیجتا رہے گا جو ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا، اور ان کی نسل کو بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت ملتی رہے گی۔ اب انسان اپنی عقل سے کبھی بھی سیدھی راستے پر نہیں رہ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے جو اس کی فطرت کا بنانے والا ہے۔ کل ولد یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ اب دیکھیں کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ سلیم، وہ دین اسلام ہے، پھر اس کے والدین جو ہیں کسی کو مجوسی بناتے ہیں، کسی کو یہودی بناتے ہیں، کسی کو نصرانی بناتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جو لوگ اس کی ہدایت کو سچے دل سے قبول کریں گے اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اس کی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے اور ان کو قبول کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔
اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کریں گے، اس کا انکار کریں گے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں گے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے، وہ آگ میں جلیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اگر غور کریں ان لوگوں کا انجام کتنا بیناک ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ پھیرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور جو اس کی ہدایت پر چلتے ہیں، ان کا انجام کتنا اچھا ہوگا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل کر دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں اور جنت کے وارث بنیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سیدھے راستے پر چلیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو ہم اپنے دل اور جان سے قبول کر لیں اور ہر عمل آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ یہ نبی آخری نبی ہیں، آنا ختم النبیین لا نبی بعدی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ آدم و حوا علیہ السلام کی معافی، جو کلمات آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے، ان کا بیان خود قرآن میں موجود ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کی ورس نمبر 23 ہے۔ یعنی ان دونوں نے کہا کہ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا، یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ تو اس کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 543 میں ذکر کیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا جلد نمبر 1 پیج نمبر 136 میں۔ اسی طرح ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام حج سیکھنا بھی مروی ہے، اور عبید بن عمیر کہتے ہیں وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے کہا الہی، جو خطا میں نے کی اسے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا یا میں نے خود اس کی ایجاد کی؟ جواب ملا نہیں، پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ تو اسے سن کر آپ نے کہا پھر اے اللہ مجھے بخشش اور معافی مل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہی، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا؟ کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں کر گئی؟ کیا میری پیدائش جو ہے سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں لکھی تھی؟ جواب ملا کہ ہاں، یہ سب ہی میں نے کیا۔ تو کہا پھر یا اللہ میری توبہ قبول کر کے مجھے جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں۔ اللہ سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے یہی معنی ہے۔ لیکن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ منقطع بھی ہے اور غریب ہونے کے علاوہ یعنی یہ منقطع بھی ہے، ایک تو غریب ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ کلمات کی تفسیر ربنا ظلمنا یہ آخر سب باتوں پر مشتمل ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ کلمات یہ تھے کہ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین۔ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک رب انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ قرآن میں اور بھی بہت جگہوں میں آیا ہے۔ کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ مثلا سورہ توبہ کی ورس نمبر 104، اسی طرح سورہ نساء کی ورس نمبر 110 میں آیا ہے
جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر توبہ استغفار کرے تو وہ دیکھ لے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اسے اپنے رحم و کرم میں لے لے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے کتنا رحیم اور کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اور پھر سورہ فرقان کی ورس نمبر 71 میں فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یعنی اب دیکھیں کہ ان جتنی بھی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے، اسی طرح یہاں بھی یہ فرمان ہے کہ وہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور بہت بڑے رحم و کرم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عام لطف و کرم، اس کے فضل اور رحم کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو اپنے در سے محروم نہیں کرتا۔ سچ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اس سے زیادہ کوئی مہر و کرم کرنے والا، نہ اس سے زیادہ کوئی غلطیوں کو بخشنے والا، خطاؤں کو بخشنے والا اور رحم و بخشش عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں انبیاء کے فالورز، ان کی تباہ کرنے والے اور منکرین کا انجام کے بارے میں ہے۔ جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتابیں اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان کیے جائیں گے، راہ حق واضح کر دی جائے گی، صراط مستقیم واضح کر دیا جائے گا، فرشتوں کے رویے کو بھی واضح کر دیا جائے گا، شیطان کے رویے کو بھی واضح کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ پر آپ کا معجزہ خالدہ قرآن بھی نازل فرمایا جائے گا۔ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہا کہ نہ ہی انہیں دنیا کے کھو جانے کا کوئی غم ہوگا۔ پھر سورہ طٰ میں بھی یہی فرمایا کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت اور بے نصیب، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھا پان کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ سورہ طٰ کی ورس نمبر 123 اور 24 ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کہ جو ہماری آیات سے اعراض کرے گا، ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کو جانوروں والی زندگی عطا کریں گے اور قیامت والے دن اسے جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصل جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں موت آئے گی، نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی انہیں۔ ہاں، جن مواعظ سنت کی اتباع کرنے والے لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلے ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان باب اثبات الشفاء و اخراج الموحدین من النار 185، اور ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر الشفاء 4309 حدیث نمبر۔ پھر صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر اس لیے کہا گیا کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے، اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول اتار دیا گیا تھا، آسمان اول اتار دیا گیا تھا، دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا، لیکن مفسرین نے کہا کہ پہلا جو قول ہے وہ زیادہ ثواب کے نزدیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ اگر آپ غور کریں
کہ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے، غلطی کے باوجود اس سے بھول ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ انسان کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے موجود ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم پر مہربان ہوا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر توبہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح توبہ کی جائے، کس طریقے کے ساتھ توبہ کی جائے، اس کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے۔ اور پھر یعنی انسان اب دیکھیں کہ کتنا محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ غلطی کر کے نافرمانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتا ہے، عصیانی بھی اس کا عاصی ہوتا ہے، اور پھر ناراض بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے راستہ بھی پاتا ہے اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ مرنے کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن اب کیا ہوا، چونکہ زمین کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا، تو مراد یعنی آدم، حوا اور ان کی آگے اولاد جتنے بھی ہے، کیونکہ زمین کے لیے تو وہ پیدا کیے گئے تھے۔ اب دیکھیں کہ کہا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا اچھا لیسن یہ ملتا ہے کہ خوف اور غم سے بچنے کا جو بہترین فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اطاعت کی پیروی کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ آج دیکھیں ہم خوف اور غم ان دونوں مصیبتوں میں تمام امت مسلمہ گرفتار ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہے جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا۔ آج ہماری تمام مشکلات کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع میں ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی میں ہے۔ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت سے غافل ہو جائے، اس کو بھول جائے، اس کے راستے کو ترک کر دے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کی زندگی خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو پھر باقی تمام چیزوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور دنیا میں انسان نے اگر کسی طرح اپنے آپ کو بلا بھی لیا تو آخرت میں وہ خوف سے نہیں بچ سکے گا۔ اب دیکھیں پھر ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہاں کفر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا ثابت کرنا، نعوذ باللہ، اور اللہ کے احکامات جو قرآن میں آئے ہیں ان کو نہ ماننا۔ اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار نشانیاں پیدا کی ہیں اس میں غور و فکر نہ کرنا اور ان کو تسلیم نہ کرنا۔ ان کے بارے میں کہا کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کفر کی کئی اقسام ہیں، یہ وہ کفر ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، اور اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ دنیاوی زندگی میں بھی جو آپ کے پاس گھر میں فالتو سامان ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں، تو ان کو آپ جلا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور جو بدکار لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں 3 گروہوں کا پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ان کی تفصیل پڑھی، جن کے بارے میں مومنین اور متقین کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک هم المفلحون، پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ ہوا اور منافقین کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان آیات کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے پڑھنے، ان پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ جو لوگ اس درس کی مجلس میں شریک تھے ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں، جو اس کے لیے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کو
قرآن کے نور سے مزین فرمائیں، ان کو تقوی کی نعمت عطا فرمائیں، اور ان کو ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح طریقے سے محبت کرنے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اپنا اس تعلق اس کے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صبح اٹھیں تو قرآن کی تلاوت، اور رات کو سوتے ہوئے قرآن کی تلاوت، ہر وقت قرآن میں غور و فکر کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دینی علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، تمام دنیا کے مسلمان جہاں بھی مظلومیت کا شکار ہیں سب کو امن کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور تمام انسانیت کو رب کائنات امن کی نعمت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔